چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ صورت الانعام سے پہلے، یہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ابھی، اس سے تھوڑی دیر پہلے نازل ہوئی تھی۔ اسی آیت نمبر 163 سے 171، یعنی 8 آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھیں، باقی یہ ساری مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام اعراف کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام اعراف ہے۔ یہ حروف مقطعات میں موجود یہ اعراف ایک ایسی جگہ ہے، ابھی اس کا ذکر آئے گا۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک جگہ ہے جہاں پہ کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا، اور ان لوگوں کو اصحاب اعراف بھی کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم درست متعین کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے جیسے ہمیں بتایا گیا اس کے اوپر ایسے ایمان لے آنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور اس لیے اس سورت کا نام بھی اعراف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہے۔ لوگو، جو کچھ تمہاری طرف نازل رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو۔ تھوڑی ہی تم نصیحت مانتے ہو، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، اور آخر ہم غائب تو نہیں تھے۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے۔ یہ پچھلی بہت سی امتوں کا ذکر آئے گا یہاں پہ، جن کا اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کروائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیوں عذاب آئے اور کس کس وقت ان کے اوپر عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سارے میرے پاس پلٹ کے آئیں گے تو ان کے ساتھ وہی ان کے اعمال کے برابر جو ہے ان کے ساتھ ان کا پورا علم، ان کی پوری حقیقت ان پہ بیان کریں گے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے، اور ان کا جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے اس میں متاحیات بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے ساتھ سب نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو یہاں پھر سے آ گیا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے ہمیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آدم اور موسیٰ میں ملاقات ہوئی تو موسیٰ آدم سے کہنے لگے، تم ہی ہو جنہوں نے سب لوگوں کو مصیبت میں ڈالا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، تم وہ موسیٰ ہو جسے اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چنا اور خاص کر اپنی ذات کے لیے برگزیدہ کیا، اور تم پر تورات نازل فرمائی۔ موسیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تب آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امر میری تقدیر میں میری پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا تھا؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں تو یہ بات تو تورات میں موجود ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح آدم موسیٰ پر دلیل میں غالب آ گئے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ابلیس پہلے سے موجود تھا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھے ہیں کہ جنوں کی پیدائش اللہ نے انسانوں سے پہلے کی، اور فرشتے بھی ہم سے پہلے موجود تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم نے اپنی اکڑ میں سجدہ نہ کیا، ابلیس نے۔ تو ابلیس نے یہ قیاس کیا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے، کیونکہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے جبکہ مٹی نیچے کو گرتی ہے۔ اس کا جواب عذر گناہ بدتر گناہ تھا، کیونکہ ایک تو اس نے بات نہیں مانی، دوسرا خود ہی گمان کر لیا کہ میری پیدائش بہتر ہے، میں آگ سے بنا ہوں اور میں اوپر کو جاتا ہوں۔ خود ہی اپنے دماغ سے دلیلیں گھڑ لی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس نے حکم الہی کے مقابلے میں اپنے قیاس کو بہتر جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی تو اس کا شرف کیا کم ہوگا۔ لیکن وہ بھول یہ گیا کہ آدم اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا تھا، اور آدم کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو اس کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین کیا تھا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے دماغ سے فیصلے لڑانے والے؟
تو ابلیس نے غلطی کی اور اسی بات پہ اکڑ گیا، تو آدم نے غلطی کی تو معافی مانگی۔ اب دو کلیئرلی ہمارے پاس یہاں پہ مثالیں آ گئی۔ ایک کہ جب اللہ نے کہا، اللہ نے پوچھا کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر تمہیں کس نے روکا؟ کہ جب ابلیس نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے، تو اللہ نے اسے پوچھا کہ تم جب میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی تم نے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس کہنے لگا اچھا تو پھر مجھے یوم حشر تک مہلت دے دیں۔ فرمایا تمہیں یہ مہلت دی جاتی ہے۔ کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ نیز پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے نکل جا، تو ٹھکرایا ہوا ہے اور رسوا شدہ ہے۔ انسانوں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا، تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ وہ تکرار و ڈائلاگس ہیں جو ہوئے تھے شیطان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اب تم اس کے وہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے ہو اور یہاں سے نکل جاؤ، تو آگے اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں، یعنی ایک طرح سے اپنی نیکیوں جو عبادتیں اس نے کی تھی اللہ کی، اس کا صلہ مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اور مہلت میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو، ان انسانوں کو جن کی وجہ سے میں جو ہوں وہ ہو گیا ہوں ماتوب آپ کا، میں ان کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، میں ان کو بھی آپ کی راہ پہ نہیں رہنے دوں گا، ہر اس راستے پہ بیٹھوں گا جہاں پہ یہ سیدھی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، میں ان کو واپس بھیجوں گا تاکہ یہ بھی تیرے اتنے ہی ماتوب ہو جائیں جیسے میں ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت اس کو دی، یعنی انسان کو ورگلانے اور بہکانے کا اختیار دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تھا، اس کی حکمت عملی سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ تاہم کچھ حکمت یہ نظر آتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی تھی۔ مزید ابلیس نے جرم یہ کیا کہ اپنی نافرمانی اور گناہ کا الزام اللہ رب العزت کے اوپر لگا دیا۔ گویا کہ شیطان نے بھی عقل پرستوں اور ملحدوں کی طرح یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ یہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ گویا ان لوگوں نے یہ گر اپنے سرگنے ابلیس سے ہی سیکھا ہے کہ ہر غلطی، ہر گناہ کا جو ہے وہ جو الزام ہے وہ اللہ پہ دھر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی غلطیوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی چاہی اور حضرت آدم سے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ اب وہ درخت ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس چیز کا تھا، اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا حکم ہمیں ایز اٹ از ماننا چاہیے۔ پھر وسوسہ لہما فوسوسہ لہما الشیطان لیبدی لہما ما اری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان نے ان دونوں کو پھر بہکا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی، یعنی اس نے ان کے کپڑے اتروا دیے، انہیں ان کے سامنے کھول دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ دیکھیں ان کو کیسا لالچ دیا کہ ان کو اپنے ہی رب سے بدگمان کر دیا ہم لوگوں کو۔ اور آج کل بھی ہماری سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی رب سے بدگمان ہو جاتے ہیں، جو ہر ایوری سیکنڈ آتا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے پہ توکل کرو، میرے پہ بھروسہ کرو، میری آیتوں پہ چلو تو تم لوگ بلائیاں ہی بلائیاں پاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں بھی انسان جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور یہ اس کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، وہ تم کو انسان ہی رہنے دینا چاہتا ہے، اور یا اس لیے کہ اگر تم اگر تم اس پھل تو اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ تو ایسی چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ ان کا دل آ گیا کہ بھئی ہم لوگ اس کو کھا لیں، تو اس کے وہ بہکاوے میں آ گئے اور پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں،